جب کوئی غلام المدد یا غوث اعظم کہتا ہے، خدا کی قسم وہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو آپ اسکرین پہ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس میں سے 4 لوگ ہیں، چاروں کے چاروں مدد مانگ رہے ہیں۔ اس تصویر میں، اس پکچر میں جو 3 دعا مانگ رہے ہیں، 3 مدد مانگ رہے ہیں، اس میں شرک نہیں ہو رہا، اور صرف ایک تصویر ایسی ہے کہ جس میں شرک ہو رہا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کس تصویر میں شرک ہو رہا ہے؟ ابھی آپ ایک اور ثبوت دیکھیے کہ ان کا یہی عقیدہ ہے کہ جب اب اولیاء کرام سے، جو اس دنیا سے گئے ہوئے ہزارہ برس ہو چکے ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور مدد کرنے پر قادر بھی ہیں۔ اس کا ثبوت آپ دیکھیے۔ جب کوئی غلام المدد یا غوث اعظم کہتا ہے، خدا کی قسم وہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ آج بھی سرکار غوث پاک ہم کو، آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مدد کے لیے تشریف بھی لاتے ہیں۔ اس عقیدے میں 3 شرک تو بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 42 دیکھیے اور آیت نمبر 11۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا، سب کچھ دیکھتا ہے، اور وہی مطلب اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہی ہے جو ہر بات سنتا، سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس عقیدے کے مطابق کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی سب کچھ سنتے ہیں، ان سے اگر دعا مانگی جائے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے جب دعا مانگی جائے تو ایک شخص چائنا سے مانگ رہا ہے، ایک شخص انگلینڈ سے مانگ رہا ہے، ایک شخص رشیا سے مانگ رہا ہے، ایک افریقہ سے، یعنی کہ دنیا کی کسی بھی جگہ سے اور کسی بھی ملک سے جب آپ دعا مانگیں تو ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی وہ ہر بات سنتے ہیں۔ یہ ہوا ان کا شرک نمبر 1، کہ اللہ کو بھی السمیع مانا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بھی السمیع مانا۔ پھر یہ عقیدہ کہ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہر چیز، سب کچھ دیکھتے ہیں، یعنی کہ کوئی اگر چائنا میں ہو، جاپان میں ہو، انگلینڈ میں ہو، رشیا میں ہو، افریقہ میں ہو، جہاں بھی جس مرضی جگہ پہ ہو، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس کو سنتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ البصیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرح ہر چیز دیکھنے والا، البصیر مانا۔ یہ ہوا ان کا شرک نمبر 2۔ اور پھر اس کے بعد سب کچھ دیکھ لینے کے بعد، سب کچھ سن لینے کے بعد، حضرت خواجہ معین الدین چشتی مدد بھی کرتے ہیں۔ ایک شخص کو انگلینڈ میں مدد پڑ گئی، ایک شخص کو چائنا میں ضرورت پڑ گئی، ایک شخص کو رشیا میں مدد پڑ گئی ضرورت، ایک شخص کو افریقہ میں ضرورت پڑ گئی، مگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہیں اور ہر ایک کو مختلف ضروریات ہیں۔ کسی کو الیکٹرانکس کے شعبے میں، کسی کو بایولوجی کے شعبے میں، کسی کو فزکس کے شعبے میں، کسی کو ہاسپٹل مرنے لگا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی، ان کا عقیدہ ہے کہ ان سب کی ہر جگہ مدد بھی کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ہر قسم کی مدد کرنے پر قادر بھی ہیں، قدیر بھی ہیں۔ یہ ہے ان کا تیسرا شرک۔ اور قرآن جو ہے وہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 20 میں کہتا ہے، ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور انہوں نے ہر دعا کی قبول کرنے کی اور مدد کرنے کی جو قدرت ہے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بھی دے دی۔ اور اگر کوئی دعا مانگے مگر اسے خود بھی پتہ نہ ہو کہ مجھے کیا بیماری ہے، فرض کریں اسے کینسر ہے یا اسے کوئی اور بیماری ہے، مگر وہ ڈاکٹرز فرض کریں ڈائگنوز نہیں کر پا رہے، یا کسی اور شعبے میں اس کو مدد کی ضرورت ہے، کوئی ریسرچ کر رہا ہے جو ابھی تک چیز دریافت ہی نہیں ہوئی اور اسے اس چیز میں مدد کی ضرورت ہے، دنیا میں کہیں بھی کسی کو بھی کوئی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو، بندے کو خود بھی نہ پتہ ہو، اس کا جواب
مگر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے مدد مانگیں گے تو وہ مدد کریں گے، یعنی کہ ان کو ہر دنیا کی ہر چیز کا علم بھی ہے، وہ دنیا کے انسانوں کی ہر حالات سے باخبر بھی ہیں، یعنی کہ وہ علیم بھی ہیں، یعنی کہ وہ خبیر بھی ہیں۔ اور یہ ہوا علیم ہونا ان کا، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بھی علیم مانا، ہر چیز کا علم مانا۔ یہ ہوا شرک نمبر 4، اور الخبیر مانا شرک نمبر 5۔ اور ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی ولی اللہ، اگر کوئی ان کا پیر موجود ہے اور اس کے مرید کو کوئی پرابلم آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، اس کی کوئی کشتی ڈوبنے لگی، تو وہ بے شک دیر نہ کرے، اپنے پیر کو پکارے، اس کا پیر اس کی پکار کو سنے گا اور اس کی مدد کو بھی پہنچے گا۔ بے شک رات کے 10 بج رہے ہوں، بے شک رات کے 12 بج رہے ہوں، بے شک کوئی انگلینڈ میں ہو، کوئی آسٹریلیا میں ہو، کوئی کہیں ہو، کوئی کہیں ہو، مگر ان کا پیر تو یہی عقیدہ ہوا نا کہ ان کا جو پیر ہے، ان کا جو ولی اللہ ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے، اسے نہ نیند آتی ہے، جب مرضی پکارو، جب مرضی پکارو وہ سنے گا اور تمہاری مدد کے لیے پہنچے گا۔ حالانکہ قرآن کی یہ آیت سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، اس میں صرف اور صرف صفات الوہیہ کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الہ، اللہ جو ہے وہ الہ ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں، الہ کی جو صفات ہیں، جو صفات کسی اور میں نہیں پائی جاتی، ان کا ذکر ہے۔ اور ان میں جو جن 2 چیزوں کا ذکر ہے، لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم، اور نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے پیر کو بھی، اپنے ولی اللہ کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات الوہیہ الہ والی صفات میں 2 صفات میں شریک کیا، نہ اسے اونگ آتی ہے، شرک نمبر 6، اور نہ اسے نیند آتی ہے، شرک نمبر 7۔ اگر کوئی شخص حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے دعا مانگتا ہے یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے دعا مانگتا ہے غیب میں، تو اس کے لیے اس کو کم از کم وہ 7 شرک کرے گا، پھر ہی وہ ہاتھ اٹھائے گا اور پھر ہی وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے دعا مانگے گا۔ شرک کرنے والا کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ اس تصویر میں 3 وہ لوگ ہیں کہ جن کا مانگنا، مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ ایک تو بالکل واضح ہے، وہ یہ کہ ہاتھ اٹھا کے کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی دیکھنے یا سننے کی رینج میں نہیں ہے، مگر وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سے مدد مانگ رہا ہے، یہ تو بالکل بھی شرک نہیں ہے۔ دوسرا شخص کسی کو ٹیلی فون کر رہا ہے، وہ ٹیلی فون کرے یا ای میل کرے یا ٹیکسٹ میسج کرے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک میں اسباب کو استعمال نہیں کروں گا، مینز آف کمیونیکیشن کو استعمال نہیں کروں گا، تب تک اگلا بندہ سن ہی نہیں سکتا اور دیکھ بھی نہیں سکتا، تو اس لیے اس نے ٹیلی فون کا سہارا لیا۔ یہ بھی شرک نہیں ہے۔ جن 2 تصویروں میں شرک نہیں ہو رہا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ اور ان 2 تصویروں میں جس میں ایک انسان سے مدد مانگی جا رہی ہے، اس میں شرک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں اس کو محتاج سمجھا جا رہا ہے کہ فاصلے کا محتاج، قریب ہوگا تو سنے گا اور دیکھے گا، دور ہوگا تو نہیں سن سکتا، نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ پھر وہ ٹیلی فون کا محتاج ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرح السمیع نہیں ہے، وہ البصیر نہیں ہے اور القدیر بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے کوئی مدد مانگے اور اس کے بس میں نہ ہو، تو القدیر نہیں ہے، ہمارے حالات سے واقف نہیں ہے، العلیم نہیں ہے، خبیر نہیں ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نہیں ہے، تو اس وجہ سے شرک نہیں ہوگا۔
اور اس ویڈیو میں اس بات کا جواب بھی آ گیا کہ امی سے الیاس قادری کی بات کا جواب کہ امی سے روٹی مانگو تو شرک کیوں نہیں ہوتا. پولیس کراچی کی جو ہے 15 اس سے مدد مانگو تو شرک کیوں نہیں ہوتا. اور پھر کومنٹ سیکشن میں ایک کوسچن ضرور بضرور آئے گا، وہ یہ آئے گا کہ قرآن میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ وہ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ جی نہیں، یہ بالکل شرک نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف ہیں، رحیم ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرؤوف اور الرحیم ہے.